بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، والحمد لله رب العالمین. محترم بزرگوں اور دوستو، ایک مختصر سی حدیث پاک پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ اسی حدیث مبارک کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل فرمایا. اس حدیث کو بیان کرنے والے مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ اس حدیث میں دین کی ایک اہم بات بتائی گئی ہے. وہ بات کیا ہے؟ نہی عن المنکر. مسلمانوں کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر اور مسلمانوں پر بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی. اولاً تو ہم انسان ہیں اور انسانوں میں مسلمان ہیں. اتنی جانور نہیں ہیں کہ مکھی مچھر کی طرح دنیا میں آئے اور چلے گئے. جانوروں کی طرح اس دنیا میں آئے، کھائے پیے سوئے اور بیوی بچے بنائے اور چلے گئے. یہ مقصد نہیں ہے. اسی لیے ایک شاعر نے کہا کہ دنیا کو مجنوں کی نہیں، سچے مسلم کی ضرورت ہے. مجنوں اور لیلا مجنوں والا کام کرنے والے لوگوں کی ضرورت نہیں دنیا کو. اس سے دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. کہ آدمی لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہو، عورتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہو. دنیا کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں. ایسے لوگ کسی کام کے نہیں ہوتے. نہ خود ان کا کچھ فائدہ ہوتا ہے، نہ ان کے محلے اور گاؤں والوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ دنیا والوں کا کوئی فائدہ. کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ایسے لوگوں سے. اس لیے دنیا کو مجنوں کی نہیں بلکہ سچے مسلم کی ضرورت ہے. سچے مسلمان چاہیے دنیا کو. اگر سچے مسلمان ہو تو دنیا اسی طریقے سے بدل جائے گی جیسے کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں بدل گئی تھی. لیکن آج ہر آدمی اپنے لیے جی رہا ہے. اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جب دنیا میں رہیں تو خود بھی اچھائی کریں اور اچھائی کی نشر و اشاعت کریں. اچھائی کو پھیلائیں، دوسروں کو بھی اچھائی پر لائیں. یہ نہ ہو کہ خود بھی اچھائی نہ کریں اور دوسروں کو بھی اچھائی کی دعوت نہ دیں. اور یہ بھی نہ ہو کہ خود تو اچھے کام کر رہے ہیں کہ میں اچھا کام کر لوں اور بس باقی دنیا اچھا کام کرے چاہے نہیں کرے اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں. اللہ تبارک و تعالی بندوں کو ایسا نہیں دیکھنا چاہتا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جب دنیا میں ہیں تو وہ خود بھی برا کام نہ کریں، اور اگر کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کو اس برائی سے روکیں. یہ دو ذمہ داریاں ہیں. پہلی ذمہ داری ہے کہ خود بھی اچھا کام کریں اور دوسروں کو اچھا کام کرنے کا حکم دیں. دوسروں کے درمیان اچھائی کو پھیلائیں. خود سچ بول رہے ہیں تو دوسروں کو بھی ترغیب دیں، شوق دلائیں کہ سچ بولا کرو. ایمانداری کے ساتھ خود بھی رہیں اور دوسروں کو بھی ایماندار بننے کی دعوت دیں.
کسی کو خود بھی دھوکہ نہ دیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دینے نہ دیں، خود بھی چوری نہ کریں، دوسروں کو بھی چوری نہ کرنے دیں۔ ورنہ اگر ایسے کہیں گے کہ میں چوری نہیں کر رہا ہوں، باقی گاؤں محلے میں اگر 10-20 لوگ چوری کر لے رہے تو میرا کیا نہیں ہے؟ وہ جب چوری کرے گا تو آپ کے گھر میں بھی وہ آئے گا، آپ کے گھر سے بھی چرا کر لے جائے گا، لیکن اس کا اثر اور اس کا نقصان یہ نہ سمجھے کہ دوسروں کو پہنچے گا، اس کا نقصان آپ کو بھی پہنچے گا۔ اور جب چوری کی ہوا چلے گی، چوروں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، تو پھر وہی کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، پھر ایک دن آپ بھی چور بن جائیں گے، کہ جب ہر طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی چور، وہ بھی چور، وہ بھی چور، ایک اکیلا میں کیوں ٹھیک رہوں؟ جیسے مارکیٹ میں اگر آپ جائیں، بازار میں آپ جائیں، دکانداروں کے پاس جائیں اور کہے بھائی جھوٹ مت بولو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ کے بغیر مولانا کہیں کاروبار چلتا ہے؟ تو دھوکہ مت دو، تو کیا کہتے ہیں کہ دھوکہ دیے بغیر کہیں کاروبار چلے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مارکیٹ میں سب نے اسی کو اختیار کر لیا ہے، سب اسی راستے پر چل پڑے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اب ایک آدمی بھی وہاں اچھا نہیں ہے۔ پولیس والوں میں آپ چلے جائیں، کسی دفتر آفس میں چلے جائیں، وہاں سارے کے سارے رشوت خور ہیں۔ اگر ایک آدمی ایماندار کوئی پولیس والا ہے تو سارے محکمے کے لوگ، سارے پولیس والے مل کے اس کا جینا دو بھر کر دیتے ہیں، جب تک اس کا وہاں سے ٹرانسفر نہیں کرا دیتے چین سے نہیں بیٹھتے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ یہ برائی والے تو اتنی محنت کر رہے ہیں، اور ہم اچھائی والے آخر کیوں نہیں محنت کر رہے ہیں کہ ایماندار جیسے میں ہوں ویسے دوسرے لوگوں کو بھی ایماندار بناؤں؟ ایک چراغ سے دوسرا چراغ میں کیوں نہیں جلاتا؟ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو دوسرے کو کیوں نہیں نمازی بنا رہا میں؟ جیسے مال ہے میرے پاس، مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، مال کا کچھ حصہ زکوٰۃ میں طور پر دینا پڑتا ہے، تو ایسے ہی میں اچھے اعمال کر رہا ہوں تو اچھے اعمال کی بھی تو زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی نمازی بنائیں۔ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی روزہ رکھنے والا بنائیں۔ تو مسلمان اس لیے دنیا میں نہیں آیا کہ وہ خود بھی اچھا کام نہ کرے اور دوسروں کو بھی اچھا کام کرنے کی دعوت نہ دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے خود بھی اچھے کام کریں اور اچھے کام کی نشر و اشاعت کریں، سب کو نیک بنائیں اور اچھا بنائیں اور اچھائی کی دعوت دیں اور اچھائی کو پھیلائیں۔ اسی طریقے سے برے کام سے خود بھی رکیں اور دوسروں کو بھی روکیں، کسی کو برا کام نہ کرنے دیں، نہ اپنے گھر میں، نہ اپنے محلے میں، نہ اپنے گاؤں میں، نہ اپنے ضلع میں، نہ اپنے صوبے اور اسٹیٹ میں، اور نہ اپنے ملک میں کسی کو بھی برا کام کرنے نہ دیں، کسی کو بھی غلط کام نہ کرنے دیں۔ یہی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو شخص بھی کسی برائی کو دیکھے، چاہے گھر کے اندر ہو، چاہے محلے کے اندر ہو، چاہے بستی کے اندر ہو، چاہے ضلع کے اندر ہو، بازار میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے مدرسے میں ہو، کہیں پر بھی، بڑے میں ہو، بچے میں ہو، نوجوان میں ہو، بوڑھے میں ہو، مرد میں ہو، عورت میں ہو، کہیں پر بھی اگر برائی دیکھتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس برائی کو روکے، اور اگر نہیں روکتا ہے تو اللہ کی طرف سے جب عذاب آئے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ بچ جائے، نہیں، جب اللہ تبارک و تعالی برے لوگوں کو پیسنے کا فیصلہ کرتا ہے، عذاب دینے کا فیصلہ کرتا ہے، تو پھر ساتھ میں اچھے لوگ بھی پس جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آخرت میں اچھائی کا اس کو بدلہ دیا جائے گا، انعام دیا جائے گا، لیکن ایک آدمی یہ کہہ کے نہیں بچ سکتا کہ اللہ میں تو نماز پڑھتا تھا۔ نہیں، صرف اتنی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ لوں اور کسی اور کو نماز کی دعوت ہی نہ دوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 10 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہر آدمی محنت کرے، ہفتے میں ایک نمازی بھی بنا لے تو اگلے ہفتے سے 20 نمازی ہو جائیں گے۔ وہ اگر محنت کرے، 20 آدمی مہینے میں ایک نمازی بھی بناتے ہیں تو اگلے مہینے میں 20 کے بجائے 40 نمازی مسجد میں ہوں، لیکن کوئی مطلب ہی نہیں، کہتے بس میں پڑھ لے رہا ہوں جی بس، اور چاہے کوئی پڑھے نہ، دوسرے سے مجھے کیا مطلب۔ یہ کیسی مسلمانی ہے، یہ کیسا ایمان ہے کہ یہی اسی لیے اللہ نے پیدا کیا؟ یہ تو سوچ، اور یہ انتہائی گھٹیا سوچ ہے، یہ تو جانوروں والی سوچ ہے۔
جیسے مکھی، مچھر، بھینس، گائے، بکری، یہ سب دنیا میں آ رہے ہیں، یہ سارے جانور کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، بیوی بچے بنا رہے ہیں اور بس اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ ہم بھی یہی کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، بیوی بچے بنا رہے ہیں، ٹائم آ رہا ہے سو جا رہے ہیں اور ٹائم آ جا رہا ہے اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں مر کے۔ تو ہم میں اور جانور میں فرق کیا رہ گیا؟ کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ آپ مچھر سے اچھے ہیں؟ کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ میں مکھی سے اچھا ہوں؟ کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ میں کتے سے اچھا ہوں؟ کتے نے بھی تو یہی کام کیا کہ کھایا پیا اور ذرا سا کوئی دوسرا کتا اس کی طرف، اس کے کھانے کی طرف پڑا تو لڑ پڑا ایک دم سے۔ آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں، ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں۔ کس بنیاد پر ہم نے کہہ دیا کہ ہم ان سے اچھے؟ کوئی جانور اچھائی نہیں پھیلاتا، کوئی جانور برائی نہیں پھیلاتا، نہ اس کو اس سے کوئی مطلب ہے، لیکن اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ اس دنیا میں ہمیں رہنا ہے، اچھائی پھیلاتے ہوئے رہنا ہے اور برائی کے راستے میں رکاوٹ بننا ہے، دیوار کھڑی کر دینا ہے کہ برائی نہیں آئے گی میرے معاشرے میں، میرے گھر میں برائی نہیں آئے گی، میرے محلے میں برائی نہیں آئے گی، میرے خاندان میں برائی نہیں آئے گی۔ لیکن کسی کو کوئی مطلب نہیں، کہتے ہیں کہ وہ شراب پی رہا ہے، مجھے کیا مطلب؟ آپ کو کوئی مطلب نہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں کہ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ اس کو برے کام سے روکے۔ کہاں کے بہت سارے جماعت والے احباب ہوتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، ان کو گوشت کرانے کے لیے محلے کے لوگ لے جاتے ہیں اور پھر سب سے ملاقات کراتے ہیں۔ اگر کوئی شرابی ہو نا تو اس جماعت کے ساتھی سے کیا کہہ دیتے ہیں، یہ خراب آدمی، اس سے نہ ملے، یہ زیادہ ہی خراب آدمی، اس سے ملنے کی ضرورت نہیں۔ بھائی اس سے اگر نہیں ملیں گے اس کو دین کی دعوت کون دے گا؟ بتائیے آپ، کون دے گا اس کو دعوت؟ اس کا مطلب آپ ذمہ دار ہیں کہ وہ خراب ہی رہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ خراب رہے، کبھی اچھا نہ ہو۔ اس کو دعوت کون دے گا؟ آخر کیوں نہیں لے جانا چاہتے، کیوں نہیں ملاقات کرانا چاہتے اس کی؟ اس کا مطلب آپ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں اس کے گنہگار بننے میں، ورنہ آپ کو کس نے روکا؟ یہ گھٹیا سوچ آپ کے دماغ میں کیسے آئی کہ ایک گنہگار کو آپ گنہگار ہی رہنے دے رہے ہیں، اچھے لوگوں کو اس سے ملنے نہیں دے رہے ہیں، اچھے کام کی اس کو دعوت دینے نہیں دے رہے ہیں؟ یہ ایک مسلمانوں کی سوچ نہیں ہے، یہ ایک ایمان والے کی سوچ نہیں ہے۔ تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، کہ تم میں سے جو شخص بھی کہیں پر برائی ہوتے ہوئے دیکھے فلیغیرہ بیدی، سب سے پہلی ذمہ داری جو بنتی ہے فلیغیرہ بیدی، اپنے ہاتھوں سے اس کو بدلے۔ اس کے پاس پاور ہے، اس کے پاس طاقت ہے، تو کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اپنے ہاتھوں سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے اس کو بدل دینا چاہیے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِع، اگر ہاتھوں سے بدلنے کی قوت اور طاقت نہیں ہے فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے کم از کم اس کے سامنے بیان کرے کہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے، انتہائی غلط حرکت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اور دنیا کے تجربات کی روشنی میں اس کے سامنے اس کام کے غلط ہونے کی بات بیان کی جائے، اس کی قباحت، اس کی شناعت، اس کا برا ہونا، اس کا غلط ہونا، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے واضح کی جائے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے کم از کم اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، زبان بھی نہیں ہلا سکتے، یہ دونوں طاقت نہیں ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، فرمایا اگر اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتے فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے اس کو بدلیں۔ ہاں، یہ نہ کہہ دے کہ وہ کر رہا چھوڑو، میں ہاتھ سے بدل نہیں سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے، اور زبان سے میں تو کچھ جانتا نہیں ہوں، مجھے بولنا نہیں آتا، صحیح طریقے سے سمجھانا نہیں آتا، مجھے قرآن و حدیث کے بارے میں معلومات نہیں ہے، میں اس کو کیسے سمجھاؤں زبان سے، میں نہیں سمجھا سکتا۔ تو فَبِقَلْبِهِ، کہ اپنے دل سے اس کو بدلو، کم از کم اس سے دور ہو جاؤ، تمہارے دل میں اس کے خلاف ایک بغض والی، دشمنی والی کیفیت، نفرت والی کیفیت ہونی چاہیے کہ کیسے گھٹیا کام میں لگا ہوا ہے، دور بھاگتا۔ آدمی سور کہیں پر دیکھ لیتا ہے، کیسے دور بھاگتا ہے، اگر اس کے سامنے گلاس میں پیشاب رکھ دیا جائے کیا وہ پیے گا اس کو؟ اس گلاس سے دور بھاگے گا۔ اگر بیت الخلا کو، پیخانے کو، گوبر کو پلیٹ میں رکھ کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے کیا اس دسترخوان پہ وہ بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھ سکتا۔ لیکن اس کی مجلس میں دسترخوان پہ شراب رہتی ہے پھر بھی وہ وہیں پہ بیٹھا رہتا ہے۔ کیسا ایمان والا ہے جو پیشاب پیخانے سے گھن کرتا ہے لیکن شراب سے گھن نہیں کرتا؟ یہ ایمان ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟
کیسی مسلمانی ہے؟ کس بنیاد پر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ کس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں؟ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں؟ انہوں نے جو کام کرنے کو کہا وہ کام ہم کرنے کو تیار نہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں۔ اس لیے توبہ کریں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ مسلمان ہیں، انسان ہے، تو انسان والی جو ذمہ داری ہے، ایک مسلمان کی جو ذمہ داری ہے، ایک ایمان والے کی جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔